فرمایا ما عددت لها لا کبیر صلاۃ ولا صوم، اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، نہ ڈھیر ساری بہت ساری نمازیں ہیں، نہ بہت سارے روزے ہیں، بس جتنے روزے رکھ سکتا ہوں فرض روزے رکھ لیتا ہوں، فرض نمازیں پڑھ لیتا ہوں، کوئی بہت زیادہ روزے نمازیں نہیں ہیں۔ ہاں ایک چیز ہے، وہ کیا چیز ہے؟ الا انی احب اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میرے پاس تو صرف ایک چیز ہے کہ میں اللہ اور اس کے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ بزدل نہیں، میں اللہ اور اس کے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، یہی میرے پاس ہے، دولت اور کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احب وانت مع من احببت، یاد رکھو قیامت کے دن ہر آدمی اس کے ساتھ رہے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا۔ اور اے سوال کرنے والوں، تم قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم دنیا میں محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، یعنی رسول اللہ کے ساتھ ہوگے۔ حضرت انس اس حدیث کے راوی فرماتے کہ صحابہ کرام یہ سن کر کے اتنا خوش ہوئے کہ اس سے پہلے اتنا خوش ہوتے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں اور قیامت کے دن رسول اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ کے نبی سے بیشی محبت کرنا یہ مسلمان مرد اور عورت کے لیے ان کے ایمان کے کامل اور مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے، اللہ کے نبی سے بیشی محبت کرنا۔ اللہ کے نبی سے محبت کیسے ہوگی؟ جب اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے گی۔ ایک چیز، اللہ کے نبی سے محبت پیدا کرنے کے لیے ہر ویکتی کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے۔ ہم درود نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی پر درود پڑھنا، جتنا زیادہ درود پڑھے گا، فرمایا کہ قیامت کے دن وہ ویکتی جو دنیا میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرتا تھا، وہ قیامت کے دن اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اللہ کے نبی سے قربت کے لیے قیامت کے دن ضروری ہے کہ تم رسول اللہ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھو۔ اللہ کے نبی پر درود یہ مستقل عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر نماز میں قرآن نہیں پڑھا، ذکر نہیں کیا، دماغ نہیں رہا حاضر، تو نماز بیکار ہو جائے گی، اللہ اسے کنڈم بھی کر سکتا ہے۔ روزے کو اگر روزے کی طرح نہ رکھا، اللہ اس کو کنڈم کر سکتا ہے۔ لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرے گا، چاہے کیسے پڑھو، لیکن اللہ کے نبی پر درود پڑھ لو، درود ہونا چاہیے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو کبھی ضائع ہونے والی نہیں ہے۔ ہمارا حج گئے، ہم حج قبول نہیں ہوا، ضائع ہو گیا۔ ہم نے نماز پڑھی، نماز اللہ نے قبول نہیں کیا، ضائع کر دیا۔ روزہ رکھے، روزہ قبول نہیں ہوا، ضائع ہو گیا۔ لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے جو کبھی ضائع ہونے والی نہیں ہے، اللہ کے نبی پر درود پڑھنا۔ فرمایا من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ،
مجھ پر جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گی۔ پھر فرمایا ومن صلی علی واحدہ حطت عنہ 10 خطیئات، ایک مرتبہ درود کی برکت سے اللہ 10 گناہ معاف کر دیں گے۔ ومن صلی علی واحدہ رفعت عنہ 10 درجات، ایک مرتبہ درود پڑھو اللہ 10 درجے بلند فرما دیں گے تمہارے۔ یہ درود کی برکت ہے۔ اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھنا، اور یاد رکھو اللہ کے نبی فرماتے جو آدمی چاہے پہاڑوں کی چوٹی پر، سمندروں کی تہ میں، کہیں بھی دنیا کے حصے میں اگر کوئی درود پڑھتا ہے تو اللہ نے ایک فرشتہ متعین کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام، کہ اللہ کے فرشتے گھومتے رہتے ہیں، جو ویکتی اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے وہ فرشتے اس درود کو اٹھاتے اور دوڑتے ہوئے جاتے ہیں روضہ اطہر پر اور اللہ کے نبی کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ اور پیش ہی نہیں بلکہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے فلاں امتی جس کا نام یہ ہے اور اس کے پتا کا نام یہ ہے اس نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی فوراً جواب دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا جو دور سے مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ میرے پاس پہنچایا جاتا ہے، اور جو میری قبر پر آ کر کے درود پڑھتا ہے تو میں اس کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی پر درود پڑھنا، کثرت سے زیادہ درود پڑھنا، یہ ایسی عبادت ہے جس عبادت کو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کر سکتا، چاہے لیٹے بیٹھے بے وضو با وضو کیسے بھی پڑھو گے اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ ایک حدیث میں طبرانی کی روایت ہے، علماء جانتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی نے من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ 10، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے۔ اور پھر فرمایا ومن صلی علی 10 صلی اللہ علیہ 100، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے۔ پھر فرمایا ومن صلی علی 100، اور جو روزانہ سونے سے پہلے مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ، تو 3 پرسکار ملیں گے۔ کتنے؟ 3 پرسکار۔ پرسکار بجی نہیں، 3 پرسکار ملیں گے۔ کتنے پرسکار؟ 3 پرسکار۔ پہلا پرسکار فرمایا جو شخص 100 مرتبہ درود پڑھے گا کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق، اللہ تعالیٰ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یہاں ماتھے پر لکھ دیں گے کہ یہ آدمی منافق نہیں ہے۔ ایٹا منافق ہوئے سے نہ بزن یہ منافق نہیں ہو سکتا، یہ سچا مسلمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ دنیا میں میرے محبوب پر درود پڑھا کرتا تھا، اس درود کی برکت سے وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ گنہگار تو ہو سکتا ہے گناہوں کی وجہ سے، لیکن منافق نہیں ہو سکتا۔ دوسرا پرسکار کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار، اللہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیں گے کہ یہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی اس کے اوپر۔ اب یہ جہنم کیا، میرے محبوب کا نام لے اور میری جہنم میں جائے،
ایسا نہیں ہو سکتا. یہ آدمی جہنم کے آگ اس کے اوپر حرام کر دی گئی ہے. یہ رسول اللہ پر درود پڑا کرتا ہے. کتنے ہو گئے پرسکار؟ آخری پرسکار فرمایا اسکنہ اللہ یوم القیامت مع الشہداء. جو اللہ کے نبی پر 100 مرتبہ درود پڑھتا تھا روزانہ بلا ناغہ، اللہ اس کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھیں گے. کس کے ساتھ؟ شہیدوں کے ساتھ رکھیں گے. کتنے پرسکار ہو گئے؟ 3 پرسکار ہو گئے. اللہ کے نبی پر درود پڑھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور جو نہ پڑھے وہ سب سے بڑا بخیل، سب سے بڑا بخیل ہے وہ آدمی کہ جو آدمی کے سامنے اللہ کا نبی کا نام لیا جائے اور اس کی زبان خاموش رہے، اس سے بڑا بدنصیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بخیل بھی البخیل من ذکرت عنده فلم يصل علیہ. ایک چیز پھر فرمایا جبریل امین نے بددعا کی مسجد نبوی کے اندر اور منبر کے پاس کھڑے ہو کر کے. جبریل امین نے آسمانوں کے اوپر سے آ کر کے زمین پر آئے اور بددعا کی. کیا بددعا کی؟ کہ اللہ کے نبی بعود من ذکرت عنده فلم يصل علیہ، کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان پر کہ اے نبی جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ انسان. کس نے بددعا دی؟ جبریل امین نے. اور اس پر آمین کس نے کہا؟ رسول اللہ نے، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، بددعا دینے والے تمام فرشتوں کے سردار، اور اس بددعا پر آمین کہنے والے تمام نبیوں کے سردار. اور جس جگہ بددعا دی جا رہی ہے وہ تمام مسجدوں کے سردار ہیں. رسول اللہ پر درود پڑھنا، کثرت سے درود پڑھو. کوئی بھی آفت، بیماری، مصیبت، تکلیف، پریشانی، غم ہے، اللہ کے نبی پر درود کی کثرت کر دو. نہیں رہ سکتی، نہیں رہ سکتی. کیوں؟ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی. بزدل نہیں، بزدل ہر مرض کی دوا کیا ہے؟ صلی علی، یعنی درود پاک ہر مرض کی دوا ہے. بچی کا رشتہ نہیں آ رہا، کاروبار نہیں چل رہا، پریشانی ہے، بیماری نہیں جا رہی، کثرت سے درود پڑھو، کثرت سے درود پڑھو. یہ درود بڑی طاقتور چیز ہے، ایسی طاقتور چیز ہے کہ جو طاقت اللہ نے خود اپنے اوپر اور فرشتوں کی طرف جس طاقت کو دکھایا. کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت اور دعاؤں کی بوچھار کرتے ہیں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام کا نذرانہ کرو. نماز کی طرح نہیں، یہ کہہ دیا اقیموا الصلاۃ ختم. زکات کی طرح نہیں، کہا زکات دو، آتوا الزکاۃ ختم. حج کی طرح نہیں، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، بس ختم. نہیں، فرمایا
کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی نبی پر رحمت اور دعائیں کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھنا یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت چاہتے ہو تو کثرت سے رسول اللہ پر درود و سلام پڑھا کرو۔ کیوں بھائی پڑھو گے؟ پڑھو گے؟ ارے مری ہوئی آواز کھانا نہیں کھایا؟ اللہ کے نبی پر درود پڑھو گے، خود بھی پڑھو، اپنے بچوں بچیوں ماں بہن بیوی سب سے کہو رسول اللہ پر کثرت سے درود پڑھو، تاکہ اس درود کی برکت سے زندگی میں چین اور سکون پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب خوب درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ ہاں بھائی ہاں بھائی ہاں بھائی ہاں بھائی، ایسا ہے کہ ہماری بات سمجھ رہے ہو نا تم لوگ؟ پوری بات سمجھ رہے ہو آدھی بات؟ اچھا دیکھو بھائی، یہ مدرسہ ہے نا، مدرسے کا جلسہ ہے، یہ مدرسہ کیسے چلے گا؟ دان کرو گے جبھی چلے گا نا۔ تو دان کیا تم لوگوں نے؟ نہیں کیا۔ دیکھو بھائی، دان کرو، تم یہاں دو گے اللہ تمہیں وہاں دے گا اور یہاں بھی دے گا۔ اور یاد رکھو، تم نے روپیہ پیسہ ٹکا غلہ دھان چاول بھات تم نے سب کچھ دیا، لیکن سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ مدرسے تمہیں اور تمہارے بچوں کو جو چیز دے دیں گے وہ دنیا میں، قبر میں، آخرت میں کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ بوجھی نہیں؟ تو جس کی جیب میں جو کچھ ہے اگر بچا کے لے جاؤ گے تو ڈاکٹروں کے ہاں دینا پڑے گا، سب یہاں دے دو، اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے گا۔ سمجھ لو نا ہماری بات؟ دو گے نا؟ دیکھو آواز نہیں نکل رہی ہے، دو گے؟ بس نکالو جیب میں ہاتھ ڈالو جلدی سے، دیکھو تمہاری بھاشا میں بول رہے ابھی بھائی এটা জিনিস হয়েছে হজরতে এলান করছেন আর আমি থোড়া আগে কইছি মুদরসার মজলিস আর এই মুদরসার আজকের মজলিস মুখ্য মেহমান মুখ্য আকর্ষণ আল্লাহ নবীর খানদানের এক বাতি আমরা সামনে বহু চান্দা সদকা আপনারা দিছেন, কিন্তু আল্লাহ নবীর খানদান ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد حضرت কইছেন বেশি বেশি করিয়া দরুদ পড়ে যাও, দরুদ শরীফ পড়ি আনাওয়াতে খালি ওগুলো তো কোয়া দরুদ শরীফ পড়ে পড়ে আর এটা সাইডে যাও কেমন লাগে না? জি আপনারা হচ্ছে অনুরোধ করলাম যে হযরত মোলাকাত দরুদটা কি আইছে, আপনারা বেশি মোলাকাত না হযরত ইজাজত দিতরা। الحمد لله رب العالمين اللهم إني أشهدك أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی اللہ ہے، آپ کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ اے اللہ آپ ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، اے اللہ آپ بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں، اے اللہ آپ سے اچھا اللہ کوئی نہیں ہے۔ اے الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہم خطا کار ہیں، مجرم ہیں، پر تیرے بندے ہیں، اے اللہ اپنے بندے ہونے کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہم تیرے محبوب نبی کی امت ہے، اے اللہ ہم پر ہمارے گناہوں کی سزا میں ہم کو مت ڈال۔
نہ دنیا میں، نہ آخرت میں، نہ قبر میں۔ اے اللہ اپنے فضل اور کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دان دیا ہے اب تک یا دان دیں گے آگے، اے اللہ سب کے دان دینے کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مدرسے سے جن جن لوگوں نے محبتیں کی ہیں اور کر رہے ہیں، اے اللہ سب کی محبتوں کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کے دان دینے کی وجہ سے ان کے کاروبار میں، ان کی زندگیوں میں، ان کے بال بچوں میں چین، سکون، صحت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہر برائی سے ان کے گھر والوں کو بچا دے۔ جو ان کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کو قبر میں نور عطا فرما، ان کے قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے۔ اے اللہ جتنے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، اے اللہ سب کو حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عامل قرآن بھی بنا دے۔ اے الہ العالمین اپنی رحمت اور کرم کا معاملہ فرما۔ تمام اساتذہ، کارکنان، محبین، مخلصین اور اے اللہ جتنے بھی عہدیداران ہیں، اے اللہ سب کی محنتوں کا بہترین بدلہ عطا فرما، اپنی رحمت اور کرم سے نواز دے۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں پروگرام میں آئے ہیں، اے اللہ سب کے دلوں کی جائز مرادوں اور تمناؤں کو پورا فرما دے، تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے، تمام بیماریوں سے صحت عطا فرما دے، اپنی رحمت اور کرم کا معاملہ فرما دے، عافیت اور خیر کا معاملہ فرما دے، ہر شر سے حفاظت فرما دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا